الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز توڑ دینے والے کام، اس تعلق سے آج کا ہمارا 19واں درس ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے کوئی رکن چھوڑا ہے یا نہیں تو کیا کرے؟ شک ہو جائے کہ اس سے نماز کا کوئی رکن چھوٹا ہے یا نہیں، یہ دونوں کے بارے میں شک ہو جائے تو کیا کرے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس نے کوئی رکن چھوڑا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہو سکتی۔ پہلی حالت، یہ شک صرف وہم ہو، یعنی کوئی حقیقی بنیاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی نماز جاری رکھے، ایسا سمجھے کہ جیسے کوئی شک ہوا ہی نہیں، یعنی یہ شک وہم کی شکل میں ہو۔ وہم کبھی کبھی انسان کو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ دوسری حالت، یہ شک اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہو، یعنی اکثر اس کو شک آتے رہتے ہوں، جیسے بہت سارے لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر کام میں انہیں شک لگتا رہتا، کیا کہ نہیں کیا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح کا شک ہے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ اس شک کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنی نماز پوری کرے، چاہے نماز کے بعد بھی اسے لگے کہ شاید میں نے کمی کی ہے، پھر بھی اس کو اہمیت نہ دے۔ تیسری حالت، اگر شک نماز ختم ہونے کے بعد پیدا ہو تو اس پر بھی دھیان نہ دے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ واقعی کوئی رکن چھوڑا ہے۔ نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہو گیا کہ کوئی چیز چھوٹی تھی یا کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر دھیان نہ دیں۔ اب کہتے ہیں البتہ اگر شک نماز کے دوران ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے اندر کسی رکن کے چھوڑنے میں شک کرے، یعنی اس کا رکن چھوٹا ہے کہ نہیں چھوٹا، اس پر شک ہو جائے تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے اس نے واقعی وہ رکن چھوڑ دیا ہو۔ شک ہوا کہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، اب شک اسی کو کہا جاتا ہے یہ بھی ہے یا یہ بھی ہے، تو کیا کریں؟ ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ چھوڑنے پر یقین کر لے، کیا کرے کہ اس کا حکم ایسے ہی جیسے اس نے واقعی وہ رکن چھوڑ دیا ہو۔ لہٰذا اگر وہ سجدے میں ہے اور شک ہو جائے کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں، سجدے میں ہے اور اس سے شک ہو گیا کہ میں رکوع کیا تھا یا نہیں، تو ہم کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ اور رکوع کرو، یعنی اس بات پر اس شک کو یقین میں بدل لو کہ واقعی میں رکوع چھوٹ گیا تھا، شک ہوا تھا لیکن اس کو کیا کرو؟ یقین میں بدلو۔ کس پر؟ کہ نہیں کیا تھا، نہیں پر لے جا کر اس کو یقین میں بدلو، تو کیا ہو؟ فوراً سجدے سے کھڑے ہو کر وہ رکوع پورا کرنا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ رکوع نہیں ہوا۔ البتہ اگر اسے غالب گمان ہو کہ میں نے رکوع کر لیا تھا تو پھر وہ اسی گمان پر عمل کرے، لیکن خود بخود ہی اسے یقین آ گیا کہ نہیں ہم نے رکوع کیا ہوا ہے، اس پر وہ خود یقین کر لے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اب اسی پر یقین پر ہی عمل کرے گا، لیکن آخر میں بھی کیا کرے گا؟ سجدے سہو بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو شک ہوا ہے، اور وہ سجدے سہو سلام کے بعد ہوگا۔ کب ہوگا یہ؟ سلام کے بعد ہوگا۔ شک ہوا لیکن یقین آ گیا اس کو کہ نہیں میں نے وہ رکن کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جب سجدے سہو کرنا ہوگا تو کب کرے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد پورا تشہد پڑھ لے گا، پھر سلام پھیر دے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور سجدے سے اٹھ کے بعد فوراً سلام پھیر دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ سجدے سہو ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، سجدے سہو کا جاننا ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں، حالانکہ ایسا علم نہ ہونا لوگوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ سجدے سہو کا علم نہ رکھیں، بلکہ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ ان حدود اور احکام کو جانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہم کل سے ایک سلسلہ شروع کریں گے، وہ ہے سجدے سہو کا، یعنی نماز میں بھول چوک ہونے کی وجہ سے سجدے سہو کسے کہتے ہیں، اس پر کیا کیا احکامات لازم ہوتے ہیں، کمی کی صورت میں کیسے سجدے سہو کرنا ہے، زیادتر کی صورت میں کیسے سجدے سہو کرنا ہے، اور شک کی صورت میں کیسے سجدے سہو کرنا ہے، وہ سارا طریقہ انشاءاللہ ہم کل سے اس کو شروع کریں گے، 2-3 درس میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، تاکہ روزمرہ کی زندگی میں نماز ہمیں روزانہ پڑھنا ہے
اور اس کے احکامات معلوم ہونا چاہیے۔ شک اور سہو اکثر انسان سے ہو بھی جایا کرتا ہے، لہٰذا اس دروس میں ضرور شریک ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی شروع کریں گے، احکام سجدے سو کے کیا کیا احکامات ہیں اور وہ کب لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کو صحیح علم کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔